الرحیم. اور یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اسی سے تو سبقت لے کر جانی چاہیے. وہی تو بول رہا ہے نا. اور بولتے ہیں جو بولتا ہے اس کی بلتی ہے جی. سنا ہے نا پانچے والے کو دیکھا آپ نے؟ جو زیادہ آواز لگا رہا ہوتا ہے وہ اپنے پانچے سے جلدی فارغ نہیں ہوتا ہے. یہ مثل دی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس کو برکت عطا فرمائے جو محنت کرتے ہیں. آئیے نا میرے ساتھ مل کر رسول اللہ پر درود پڑھتے ہو. آپ بھی محنت کیجیے، خبر نہیں میری آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے گا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نبی پاک صاحب جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. مجلس میں بیٹھے ہیں آواز بلند کچھ اس طرح سے درود پاک پڑھ دیجئے کہ در و دیوار کو ایمان اللہ کرے کہ ہماری بخشش کا بہانہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت دلیل ہے. نماز انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی ادا کی جائے انشاءاللہ. 8:23 جمع 1 8:12 پر جس کا وضو نہ ہو وہ وضو کرنے چلے جائیں. 24 کے ہم 12 بولتے ہیں. 8:12 پر جس کا وضو نہ ہو وہ وضو کرنے چلا جائے جلدی سے. اور آذان دینے والے اپنے وقت مقررہ پر آ کر آذان پڑھنے لگ جائیں. ہاں جو طویل آذان پڑھتے ہیں آج ان سے ریکویسٹ ہے وہ تشریف رکھیے گا، اور جو مطلب آذان پڑھ دیتے ہیں وہ پڑھ لیجیے گا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اپنے کلام کے 3 مدنی پھول آپ کو عرض کروں گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت فرماتے ہوئے شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے ہوئے کچھ دیر گزری کہ ان کا گھوڑا بدک گیا. میں شرح صحیح مسلم سے آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی پوچھے تو بتائیے. شرح صحیح مسلم سے سنا تھا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. گھوڑا بدک گیا. یہ تھوڑی دیر ٹھہرے، خدا خیر کرے کیا ہوا. گھوڑا قابو میں آ گیا. انہوں نے پھر تلاوت شروع کی. تلاوت شروع کی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، گھوڑا پھر بدک گیا. اپنی جگہ بے چین نظر آنے لگا. پھر تھوڑی دیر رکی، پھر تلاوت شروع کی، پھر وہی معاملہ پیش آیا. انہوں نے تلاوت موقوف فرما دی. صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت موقوف کہتے ہیں روکنے، روک دی. آسان الفاظ میں بیان کر دیا، روک دی. ادھر تلاوت رکی، آپ نے آرام وغیرہ کیا. صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اگر تم تلاوت کرتے رہتے، اگر آپ تلاوت کرتے رہتے تو قریب تھا کہ فرشتے اترتے اور تم سے مصافحہ کرتے. سبحان اللہ. یہ قرآن کی تلاوت تھی جسے ہم چھوڑ چکے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم مصروفیت ہوتی ہے. صبح میں بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، تو کسی کو جم جانا ہوتا ہے، تو کسی کو ایکسرسائز جانا ہوتا ہے، کسی کو قریبی پارک میں واک کے لیے جانا ہوتا ہے. واک کرنا برا نہیں ہے، جم جانا برا نہیں ہے، اور اپنے اپنی بزنس میں مبتلا ہونا یہ بھی برا نہیں ہے. پر کوئی تو ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ میں اس وقت میں تلاوت کروں. کوئی تو ایسا وقت ہونا چاہیے. چلیں
جم جانے کے لیے آپ کو یہی وقت ملا کام ہی یہی ٹائم ہی یہی ہے، اس کے بعد کالج جانا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آفس چلے جانا ہوتا ہے، تو جم جانے کا ٹائم ہی یہی ہے، مان لیا۔ لیکن اگر کوشش کی جائے جس طرح اس کے لیے وقت نکل آیا، تھوڑی سی دیر پہلے اگر میں وہاں بدولت اپنے کان کے پاس الارم لگا کر سنتیں پڑھ کے جو وقت بچتا ہے رمضان کی طرح میں عادت بنا لوں کہ یہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزار دوں تو کتنا لطف آئے۔ وقت تو نکالنا ہے، وقت تو ملتا ہے، یہ وقت نہیں ملتا یہاں آ کر کے بولیے وقت خود چگاڑ کر بولے گا ملتا ہے نہ ہونا مانگ تو صحیح مجھ سے، میں خود تیرے قدموں میں آؤں گا، ہے نا؟ وہ بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں کہ کوشش من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پا گیا، اور پنجابی میں بولتے ہیں دل بے ایمان تے اجدا نہ کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں۔ یہی تو ہم رمضان میں بھی کرتے ہی ہیں نا، رمضان میں بھی تو اٹھ ہی جاتے ہیں 2:30 بجے 3 بجے 3:15 3:30 اور آپ کے سامنے چلتا ہے۔ آئیے نیت کر لیتے ہیں سارے کہ اس سے پہلے کہ رمضان ہم پر اپنا چاند اور سورج چمکائے، اس سے پہلے ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تلاوت کرنے کی عادت کر لیتے ہیں۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ کام کی بات کرنی ہے، میں ٹائم پاس نہیں کرنے آیا، ہے نا؟ جو یہاں سے ہاتھ رکھ کے بولتا ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا نہیں بولتا ہوں میں پوری لائن پڑھ لیں، میں نہیں بول رہا ہوں کہ 2 صفحے، میں نہیں بول رہا ہوں 1 پاؤ، میں اتنا کہتا ہوں کم سے کم 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اب کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کون کہتا ہے کہ مومن کو سمجھاؤ؟ مومن کو سمجھانا فائدہ نہیں دیتا، مومن کو سمجھانا یقیناً فائدہ دیتا ہے۔ اذان سنیے اور اذان کا جواب